ذکر اللہ 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 ذکر سے سر کٹتا ہے نفس کا بے شک ذکر ہے سیف اللہ 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 ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا اللہ 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 باقی من کل فان اور فنا ہے سب و بقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ ہر گل میں ہر بو میں ہر شے میں نور اللہ ہر گل میں ہر بو میں ہر شے میں نور اللہ ہر دل میں ہر پل میں رہے ذکر الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 ذکر ہے بہتر نفرت سے ذکر ہے بہتر غفلت سے ذکر ہے بہتر حجت سے ذکر ہے بہتر غیبت سے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیریت سے ہے؟ آج سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے فیس بک پہ بہت زیادہ کامنٹس کیے صوفی ویک کو لے کر، اور تھینکس کرنا چاہوں گی اپنے ان کالرز کا جو میرا اتنا ساتھ دیتی ہیں اور مجھے روز بتاتی ہیں کہ آج کا آپ کا ویک اچھا تھا اور آپ نے اتنی محنت کی اور آپ نے ہمیں اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے پروگرام کے ذریعے، اپنے پروگرام کے لوگوں کے ذریعے، مہمانوں کے ذریعے ہم تک اپنی بہت ساری باتیں پہنچائیں. تو ان سب باتوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے بہت سارے پیار کا بہت بہت شکریہ. سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں میری کوشش کو کہ آپ تک ایک پیغام اور ایک کہانی کی صورت میں جو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہی ہے. ہم یہ ہفتہ صوفیوں کے نام کر چکے ہیں اور اس ہفتے ہم صرف ولیوں ہی کی باتیں کرتے آئے، تو ابھی آج بھی ولی کی بات ہوگی انشاءاللہ کسی ہستی کی، اور جب ولیوں کی بات ہو رہی ہو تو پھر ملتان کا ذکر ہر صورت ہونا ہی چاہیے، نو میٹر. چند سال پہلے مجھے بھی ملتان جانے کا موقع ملا. شہر میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب عالی شان قسم کی ایک، میں آپ کو مقبرہ کہوں گی، مقبرے پہ نظر پڑتی ہے. سرخ اینٹوں سے ایک خوبصورت عالی شان بے مثال نمونہ ہے. آئے ہے سیریسلی اسے دیکھ کر منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہی نکلتا ہے ہر حال میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مزار ایسی جگہ پر ہے کہ تقریباً شہر کے ہر حصے سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. آپ جہاں پر بھی ہوں یہ مزار آپ کو نظر آئے گا.
صدیوں سے یہ مزار ایسے ہی پورے شہر پر اپنی برکتوں کا سایہ کیے ہوئے. کیا بات ہے. ہر روز جانے کتنے عقیدت مند ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ شیخ رکن عالم کی آخری آرام گاہ. یہ کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ ان سارے سوال جو ہیں یہ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں، میرے ذہن میں ہی ہیں. آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے میرے ان سارے سوالوں کا جواب ملے گا. میں بلانے جا رہی ہوں اس کہانی کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مقدس کاظمی جو پورے ہمارے صوفی اسپیشل ویک میں ہمارے ساتھ رہیں اور ایک کہانی کی شکل میں جو ہے انہوں نے آپ تک ان کی کرامات اور جتنی بھی خدمات ہیں وہ آپ تک پہنچائی ہیں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی تاکہ ہم اپنے پروگرام کا مزید طریقے سے آغاز کر سکیں. مقدس کاظمی صاحب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جیتی رہے. آج آپ کا جو کرتا ہے اس کا کلر مجھے بہت خوبصورت لگا. میں نے کہا روز میں کالا رنگ پہن کر آتی ہوں، آج آپ نے تھوڑا سا رنگ میرے سیٹ پہ بھی کھیلا تو صحیح ہے. کیونکہ جو میں بات کر رہی ہوں شاہ رکن عالم کی بھی، ان کے مزار پہ آپ نے دیکھا یہ اتنا خوبصورت وہ جو ایک اینٹوں کا کام ہوا وہ اس میں فروزی لال ان ہر رنگوں کے جو اینٹیں ہیں جو لگائی گئی ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے. اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات اگر اس تغلق دور کے خوبصورت اس شاہکار کی آپ نے کی تعمیر کا خوبصورت ترین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا دوسرا بڑا گنبد شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی موجود ہے یعنی ان کی بلڈنگ پہ. کیا بات. اور دوسرا یہ کہ ٹورسٹ کی جو زیادہ خواہش ہوتی ہے ظاہر ہے ٹھیک ہے ہر ایک کو اولیاء اکرام سے محبت ہوتی ہے اور لیکن زیادہ تر یہ ولی جہاں اپنی جو ہے کرامتوں کی وجہ سے اور آپ نے جو ہے اسلوب کی وجہ سے معروف ہے وہاں پہ بلڈنگ کی وجہ سے بھی آپ بالکل جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت جانی جاتی ہے اور پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. بالکل. اور ملتان شہر مدینۃ الاولیاء بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ شہر مدینہ مراد شہر یعنی اولیاء کا شہر ہے یہ. اور خصوصاً یہ خاندان پورے برِ صغیر میں اپنی مثال آپ ہے اور ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو وہ رسالت مآب کے یا اجداد سے جا کے ملتا ہے. اور آپ قریشی ہیں ہاشمی ہیں اور حضرت بہاؤالدین کے 9 بیٹے تھے. از اٹ رائٹ؟ جی جی. اور جو پورے مطلب خطوں میں برِ صغیر میں پھیل گئے تھے جو اسلام پھیلا رہے تھے یہ بھی جی ان میں سے یہ ان کے پوتے ہیں. یہ ان کے اچھا ہاں یہ ان کے پوتے ہیں اور یہ صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے. اور صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کی شادی بڑی دلچسپ بات ہے جی. وہ جو ظہیر الدین بابر کے شہر سے ان کا تعلق ہے. اچھا. جو ان کی زوجہ تھی ان کا تعلق وہ بلکہ فرغانہ شہر کہا جاتا ان کے وہاں کی شہزادی تھیں آپ. اور دیکھیں شہزادی ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کو حفظ کیا. آپ کی ماں نے قرآن کو حفظ کیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ ملتان شریف میں تشریف لائیں تو آپ اس وقت کی خواتین دور دور سے آ کے آپ کے پاس سے قرآن مجید پڑھا کرتی تھی. کیا بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ ماں کے شکم میں تھے تو ماں جو ہے نا وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی اور جب آپ کی پیدائش 649 ہجری میں ہوتی ہے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں اور جب بھی آپ کو شیر مادر درکار ہوتا تھا آپ پہلے وضو کیا کرتی تھی اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لگاتی تھیں اور پھر
مادر ذات یہ ولی ہیں، کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی اذان ہوا کرتی تھی نا تو آپ شیر مادر چھوڑ کے اذان سنا کرتے تھے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں اس وقت بھی سینس تھا ولی کو، اس فقیر کو، کہ جو ہے اذان کیا چیز ہے. پھر کہتے ہیں کہ روزے جب آتے تھے، روزے آتے تھے، رمضان شریف آتا تھا، سارا دن، اب تاریخ یہ ملتی ہے کچھ ولی تو وہی ہے جو عقل سے ماورا جس کے کام ہوں. کہتے ہیں کہ سارا دن آپ شیر مادر نہیں پیا کرتے تھے، نہیں لیا کرتے تھے. کیوں؟ وہ روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے. کیا بات ہے. ایک وقفہ درکار ہوگا، یہیں پہ تھوڑا سا بریک دیں گے، پھر واپسی میں جو ہے تفصیل سے آپ تک یہ بات کہانی کی صورت میں سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کریں گے. رہیے گا میرے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی فضا، کی جانا میں کون.